السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آج ہم بات کریں گے برج جدی کی۔ علم نجوم اور فلکیات کی روشنی میں آپ کو اہم معلومات برج جدی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہر برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنے برج کی معلومات ہونا لازمی ہے۔ اس سے آپ کو زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کون سا دوست آپ کے لیے اچھا ہے، کون سا جیون ساتھی آپ کے لیے اچھا ہے، کون سا کاروبار آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو چلتے ہیں برج جدی کی اہم معلومات کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات آپ کی سمجھ میں آ سکیں۔ تو چلتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکون، سیارہ زحل، لکی دن ہے ہفتہ۔ برج جدی والوں کا لکی رنگ ہے سرخ بھورا خاکی۔ برج جدی والوں کا عنصر ہے خاکی۔ ان کے لکی جواہر ہیں سفید رنگ کا سلیمانی یاقوت۔ بہترین شریک حیات ہیں سور، سملا، اور ناموافق شریک حیات ہیں حمل، سرطان، میزان۔ لکی عدد ہے 8، اور برج جدی والوں کا ورد خاص ہے یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا لطیف ہو۔ میرا برج جدی والوں کو مشورہ ہے آپ اپنا یہ ورد خاص جب بھی ٹائم ملے ضرور پڑھا کریں۔ بے شک آپ چلتے پھرتے پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ گزشتہ 6 سالوں سے ساڑھستی کا شکار ہیں، اور آپ نے بہت سے نصیب و فراز دیکھے ہوں گے۔ برج جدی والوں کا صدقہ ہے 900 گرام کالے ماش یا مرغی کی کلیجی، کسی بھی مستحق کو دے دیں منگل کے دن۔ برج جدی سے متعلق صحت کے جو معاملات ہو سکتے ہیں ان میں ہیں دانتوں کی بیماریاں، اعصابی تناؤ، سر درد اور نظام ہضم اور دل کی بیماریاں، یہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ برج جدی کی خصوصیات: مصروف عمل رہنے والے، انہیں اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، محنتی، اصول پسند ہوتے ہیں، ان میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ جدی افراد ضدی، انا پرست ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، اور یہی سستی ان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نئی نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، یعنی نئے نئے کام سیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنر زندگی کے کسی موڑ پہ کام آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جدی افراد مختلف شعبۂ زندگی میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ جدی خواتین و حضرات حد درجہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوسروں سے بہتر نظر آئیں۔ مریخ کو اس برج میں شرف حاصل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان میں سول اور فوجی دونوں شعبوں میں اعلیٰ صلاحیتیں حاصل کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ کچھ جدی خواتین و حضرات منفی طور پر ضدی اور انا پرست ہوتے ہیں۔ سیارہ زحل کی سستی اور سرد مزاجی اپنے مزاج میں تبدیلی کی جانب نہیں جانے دیتی۔ بعض جدی افراد اپنے مستقبل کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں جو ان کو مایوس کرتی ہے۔ جدی افراد بہت محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی طبیعت سرد اور خشک ہوتی ہے۔ اگر جدی خواتین و حضرات کسی سے کوئی کام نکلوانا چاہیں
تو ان کو چاہیے کہ بائیں جانب کھڑے ہو کر بات کریں، تو سامنے والا محبت سے پیش آئے گا اور ان کی بات ممکنہ طور پر مانے گا۔ اگر جدی خواتین و حضرات اپنے موافق برج سے شادی کریں گے تو ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ جدی افراد 2 سال یا پھر 4 سال کی عمر میں بیمار ہو سکتے ہیں اور پھر 18 سال کی عمر میں بھی بیمار ہو سکتے ہیں، پھر ان کی عمومی صحت بہتر رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں جدی خواتین کی طرف۔ جدی خواتین 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی رنگ صاف ہوتا ہے، بڑی خوش مزاج ہوتی ہیں، درمیانہ قد، بڑی دور اندیش، سمجھدار، عقل مند اور سلیقہ مند ہوتی ہیں۔ دوسری قسم سرخ رنگ کی، بڑی نازک مزاج، رنگ گندمی، پیشانی خوشنما، ہمیشہ مسکرانے والی۔ ایسی خواتین بڑی صاحب اولاد ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی پیاری ہوتی ہیں اور دنیاوی کاموں میں ہوشیار ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کا حد درجے خیال رکھا جائے۔ تو جناب یہ تھیں برج جدی سے متعلق چند معلومات جو آپ کے پیش خدمت کی۔ آپ کو اگر کوئی ہربل نسخہ چاہیے یا اپنے اسٹار سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہے یا آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا آپ نے اپنے ہاتھوں کی لائن کے مطابق کوئی سوال پوچھنا ہے تو اسکرین پر میرا واٹس اپ نمبر، FB ID اور انسٹاگرام شو ہو رہا ہوگا، آپ میسیج کر سکتے ہیں یا کمنٹس باکس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا، دیر ہو سکتی ہے لیکن رپلائی ضرور ملے گا۔ پلیز کال نہیں کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔